کہیں پر بھی محبت کی بات چل رہی ہو اور اس کے ساتھ میں تاج محل کا ذکر نہ کیا جائے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ تاج محل نہ صرف دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے، بلکہ ساتھ ساتھ وہ ہمارے دیش بھارت کی شان ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھارت کو تاج محل کی ہی وجہ سے جانتے ہیں۔ دوستو، تاج محل مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی عزیز بیوی ممتاز محل کے لیے بنوایا تھا۔ تاج محل ایرانی، ہندوستانی اور اسلامی اور خاص کر مغل شہنشاہوں کی سنسکرتی کو درشاتا ہے، یعنی کس طرح سے وہ عمارتوں کو بنایا کرتے تھے، یہ تاج محل کو دیکھ کر ہمیں بخوبی اندازہ لگ جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم تاج محل کے بارے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتانے کی کوشش کریں گے جو یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ تاج محل کو شیو مندر سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ تاج محل بننے سے پہلے ایک شیو مندر تھا، جس مندر کو توڑنے کے بعد شاہ جہاں نے اس خوبصورت تاج محل کی تعمیر کروائی تھی۔ تو دوستو، اس طرح کی تمام چیزیں دیکھنے، سننے اور جاننے سے پہلے میری آپ سے بس چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، شاہ جہاں نے اپنی پیاری بیوی ممتاز محل کے لیے یہ خوبصورت عمارت 1632 میں بنوانا شروع کی تھی، اور آخر کار 20 سال کے بعد 1653 میں جا کر یہ عمارت کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اور ان 20 سالوں میں تاج محل کو بنانے کے لیے تقریباً 22,000 مزدوروں نے لگاتار کام کیا تھا۔ 1,000 سے زیادہ ہاتھیوں کو تاج محل کا مٹیریل ڈھونے کے لیے کام میں لیا گیا تھا۔ دوستو، تاج محل کو بنانے کے لیے ترکی اور فارس جیسے علاقوں سے بڑے بڑے ماہر بلائے گئے تھے۔ دوستو، تاج محل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے یہ خوبصورت تاج محل بنوانے کے بعد یمنا ندی کے کنارے پر ہی ایک دوسرا تاج محل بنانے کی خواہش کی تھی۔ شاہ جہاں چاہتے تھے کہ اسی تاج محل کی طرح ایک اور کالا تاج محل بنوایا جائے، لیکن جب شاہ جہاں نے اس کالے تاج محل کو بنوانے کے لیے ماہر لوگوں سے مشورہ کیا تو اس بات کی خبر اورنگزیب عالمگیر تک پہنچ گئی۔ اورنگزیب عالمگیر نے یہ سن کر شاہ جہاں کو فوراً قید کروا لیا تاکہ وہ ہندوستانیوں کا پیسہ مقبرے اور عمارتوں پر برباد ہونے سے بچا سکیں۔ لیکن دوستو، ہسٹری کے پنوں پر اس بات کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے جس کے ذریعے سے ہم کالے تاج محل والی بات کو سچ مان سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑی افواہ یہ ہے کہ شاہ جہاں نے تاج محل بنانے کے بعد تاج محل بنانے والے تمام لوگوں کے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ ایسا تاج محل دوسری جگہ نہ بنا سکیں۔ لیکن دوستو، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہسٹری میں کہیں پر بھی ایسی کسی چیز کو مینشن نہیں کیا گیا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ شاہ جہاں نے ان تمام تاج محل بنانے والے لوگوں سے ایک ایگریمنٹ کیا تھا، اور اس نے انہیں پوری زندگی کا خرچہ پانی دے کر یہ کانٹریکٹ کر لیا تھا کہ وہ اس طرح کی عمارت دوبارہ کہیں پر بھی نہیں بنائیں گے۔ دوستو، آج جتنے بھی لوگ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں وہ لوگ تاج محل کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ جس تاج محل کے حصے کو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تاج محل کی فرنٹ سائٹ ہے، یعنی یہ تاج محل کا اگلا حصہ ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جس حصے کو ہم تاج محل کا اگلا حصہ سمجھتے ہیں وہ دراصل تاج محل کا پچھلا حصہ ہے، اور تاج محل کا اگلا حصہ یمنا ندی کی طرف ہے، اور ظاہر ہے کہ تاج محل کے اگلے حصے کی طرف سے جانا آج کے دور میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ دوستو، وجہ یہ ہے کہ شاہ جہاں کے دور میں جب تاج محل بنایا گیا تھا تو اس کا فرنٹ یمنا ندی کی طرف ہی بنایا گیا تھا، اور شاہ جہاں کے درباری لوگ بھی کشتیوں پر سوار ہو کر یمنا ندی کی طرف سے ہی تاج محل میں داخل ہوا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ راستہ ختم کر دیا گیا، اور آج تاج محل کا جو پچھلا حصہ ہے اسی کی طرف سے تمام لوگوں کے لیے تاج محل کا دروازہ کھول دیا گیا، اور لوگ اسی کو اگلا حصہ سمجھنے لگے۔ دوستو، شاید آپ کو جان کر حیرانی ہو کہ تاج محل کے جو 4 مینار ہیں وہ چاروں کے چاروں مینار ایک برابر الٹی سائیڈ میں جھکے ہوئے ہیں، یعنی تاج محل کی اپوزٹ سائیڈ میں وہ مینار جھکے ہوئے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مینار تاج محل کو بنانے کے بعد کسی خرابی یا کمزوری کی وجہ سے جھک گئے ہیں، بلکہ ان میناروں کو بنانے والوں نے اسی طرح سے ہی بنایا تھا، اور یہ مینار الٹی سائیڈ میں ہلکے سے جھکے ہوئے اسی لیے بنائے گئے تھے تاکہ اگر کبھی بھی یہ مینار کسی بھوکم یا آندھی کی وجہ سے گریں تو یہ تاج محل کی الٹی سائیڈ میں گریں اور تاج محل کو کوئی بھی نقصان ہونے سے بچایا جا سکے۔
فرینڈس، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ انڈیا میں سب سے لمبی یعنی سب سے اونچی عمارت کون سی ہے تو ضرور آپ کا جواب ہوگا قطب مینار۔ لیکن آپ کو حیرانی ہوگی کہ تاج محل کی جو اونچائی ہے وہ قطب مینار سے بھی زیادہ ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر بات یہ کہ سنگ مرمر سے تیار خوبصورت اور مضبوط عمارت یعنی تاج محل کی نیو کنی مضبوط پتھروں یا اینٹوں سے نہیں بلکہ لکڑی سے بنوائی گئی تھی، یعنی تاج محل کی پوری عمارت لکڑی کی نیو پر ہی کھڑی کی گئی ہے۔ دوستو، تاج محل کی بنیاد میں ایسی لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے کہ جو لکڑی پانی کے کنکشن میں آتے ہی اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ شاہجہاں نے تاج محل کو یمنا ندی کے کنارے ہی بنوایا تھا۔ وہیں اس کے الٹ اگر کوئی بھی لکڑی پانی سے کنکشن میں آ جاتی ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، لیکن نہ جانے ایسی کون سی لکڑی تھی کہ جو پانی کے کنکشن میں آ کر اور زیادہ مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، جب 1857 میں آزادی کی جنگ شروع ہو گئی تھی تو انگریزوں نے اس جنگ میں تاج محل کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ ان لوگوں نے تاج محل کی دیواروں میں لگے ہوئے بڑے بڑے قیمتی موتی اور ہیروں کو نکالنا شروع کر دیا تھا، اور وہ ان تمام کو تاج محل کی دیواروں سے نکال کر برٹین لے گئے تھے، جن کو آج تک واپس نہیں لایا جا سکا ہے۔ دوستو، تاج محل کے مین دروازے پر قرآن کریم کی آیتوں کو کندہ کیا گیا ہے، ساتھ ہی ساتھ تاج محل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو لکھوایا گیا تھا جو آج تک تاج محل میں لکھے ہوئے ہیں۔ دوستو، آپ بھی یوٹیوب اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایسی بہت ساری ویڈیوز اور پوسٹ دیکھتے ہوں گے کہ جس میں بہت سے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تاج محل بننے سے پہلے ایک شیو مندر ہوا کرتا تھا، لیکن شاہجہاں نے اس مندر کو توڑوا کر ہی اس خوبصورت تاج محل کی بنیاد رکھی تھی۔ دوستو، اس بے بنیاد بوال کی شروعات اس وقت ہوئی تھی جب پی این اوک نام کے ایک انسان نے ایک بک لکھی تھی، جس کتاب میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ تاج محل بننے سے پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ کتاب بھارت میں پبلش ہوئی تو زیادہ تر لوگوں نے اسے اسی وقت نکار دیا تھا، لیکن پھر سن 2000 میں اس کتاب لکھنے والے انسان نے سپریم کورٹ میں یہ عرضی دی کہ وہ تاج محل کی ایک سائٹ کو کھودنا چاہتا ہے اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تاج محل پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس کی اس عرضی کو خارج کر دیا، اور بعد میں ASI نے بھی کڑی چھانبین کرنے کے بعد یہ ثابت کیا کہ تاج محل ہمیشہ سے ہی ایک مقبرہ تھا جسے شاہجہاں نے بنوایا تھا، اور اتہاس کے پنوں میں کہیں پر بھی پہلے اس کے مندر ہونے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بلکہ پوری دنیا کی اتہاس کی کتابیں اس بات سے بھری ہوئی ہیں کہ شاہجہاں نے ہی اس مقبرے کو بنوایا تھا۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو چیز سب سے زیادہ پسند آئی ہو آپ کامنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اس کو اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔